بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ بعض دکھی دل عورتوں کی خوبصورتی پہ بہت جلتے ہیں، ان کے ہنر پہ بھی جلتے ہیں، اور ان کو کہیں عزت ملے، کہیں مقام ملے، کہیں مرتبہ ملے تو ان پہ بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، کچھ چیزیں میرے رب کا انتخاب ہے، اس کا ڈیزائن ہے۔ اس نے مردوں کو الگ شکل صورت دی، عورتوں کو الگ شکل صورت دی۔ جب ان کی خوبیاں آپس میں ملتی ہیں تو جوڑے بہت شاندار بنتے ہیں۔ پرانے زمانے کے دو بادشاہوں کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کا اکلوتا بیٹا تھا، بڑا ہی خوبصورت، شکار بڑا عمدہ کرتا تھا۔ دوسرے بادشاہ کی ایک بیٹی تھی۔ وزیر ہر بادشاہ کے ساتھ ہوتے ہیں، وزیر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا۔ تو بادشاہ جو بیٹی والا تھا، اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ اگر ہم دونوں کا رشتہ ان کا ہو جائے تو آنے والے دنوں میں دونوں اسٹیٹ اکٹھی ہو جائیں گی، اور بڑا جو خاندان ہے اس کا نام بھی زیادہ ہو جائے گا، اور ظاہر وسعت زیادہ ہو جائے گی۔ وزیر نے اس مشورے پہ آمنا و صدقنا کہنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی اور اس کے فضائل بیان کیے۔ لڑکی نے کہا کہ نہیں، جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پہلے میں بھی تو دیکھوں کہ وہ لڑکا میرے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی انسانی خوبی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ صرف اس کی خوبصورتی یا شہزادہ ہونے کی وجہ سے تو میں شادی اس سے نہیں کروں گی۔ لڑکی نے بھیس بدلا اور وہ جنگل میں پہنچی، جہاں اتفاق سے وہ شہزادہ بھی شکار کھیل رہا تھا۔ تو آپ کو پتہ، شکار کے دوران کوئی نہ کوئی جانور حملہ کر دیتا ہے کہانیوں میں، تو اس میں بھی حملہ کیا۔ جانور نے نہیں کیا ہوگا تو مصنف نے کرا دیا ہوگا، اور شہزادی نے اس کو بچا لیا، جو شہزادہ اس وقت یہ بھی ایک نوجوان کے روپ میں تھا۔ تب دونوں کی دوستی ہو گئی، وہ اپنے اسے محل میں لے گیا، اور کھانے محفلیں کئی دن ہو گئے۔ ظاہر پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ دوست بن جاتے تھے تو وہ جا کے ان کے دسترخوانوں پہ اور مہمان خانوں میں لمبا عرصہ رہتے تھے۔ ایک روز شہزادے نے وزیر سے کہا کہ اس لڑکے سے جب میں ملتا ہوں تو مجھے کچھ فیل آتی ہے، اور اس کو چھوتا ہوں تو اس کے ہاتھ بڑے نرم ہیں، اس کو دیکھتا ہوں تو اس کی صورت بڑی خوبصورت ہے، تو میرے دل میں کبھی کبھی بدگمانی ہوتی ہے کہ اتنا خوبصورت ہے یہ، کہیں لڑکی نہ ہو۔ تو وزیر پھر بوجھ اٹھانے کے لیے آیا، اس نے کہا کہ جی اس کو آزما لیتے ہیں، یہ کون سا مسئلہ ہے، آپ ہمارے مستقبل کے بادشاہ ہیں تو آپ کی اس مشکل کو تو میں آسان کرتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ کچن کو ارینج کیا، اور اچانک اس میں سے سارے باورچیوں کو نکال دیا، تو اس مہمان کو، اس شہزادی کو جو شہزادہ بنا ہوا تھا، اس کو اندر دے کے دروازہ بند کر دیا۔ اندر دو چیزیں پک رہی تھیں، ایک تو کڑی پک رہی تھی اور کڑی ابل رہی تھی، اور دوسری جگہ دودھ ابلنے والا تھا۔ شہزادہ اور وزیر اب وہ وہاں سے دیکھ رہے ہوں، کسی درز ورس میں سے انہوں نے خفیہ اس کو غور کر رہے ہوں، اور انہوں نے دیکھا کہ جو ہی وہ دودھ ابلنے لگا تو وہ شہزادہ یا دوست جو تھا وہ بھاگ کے گیا، جا کے اس نے وہاں سے لکڑیاں نکالیں، اور جو دودھ کا ابال تھا وہ کم ہو گیا اور وہ ضائع نہیں ہوا۔ اتنی دیر میں اس نے دیکھا کہ جو کڑی ہے وہ بھی بری طرح ابل رہی ہے، اس کے بلبلے بن رہے ہیں، تو اس نے اس کے اندر ڈوئی یا جو چمچ تھا بڑا سارا وہ پھیرنا شروع کر دیا۔ پتہ یہ کرنے سے جو کڑی کا ابال ہے کم ہو جاتا ہے، اور ساتھ اس نے نیچے سے آگ بھی دھیمی کر دی۔ جب یہ دونوں کام دیکھے تو وزیر نے کہا کہ شہزادہ حضور، یہ تو ڈیفینیٹلی لڑکی ہے، لڑکا نہیں ہے۔ تو پھر وہ دروازہ کھولا، اندر گئے، اور اس نے کہا کہ تم تو لڑکی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں۔ کیسے پہچانا؟ تو انہوں نے کہا تمہاری جبلت سے، تمہاری جو انسٹنکٹ ہے اس سے پہچانا۔ رب نے لڑکی کے اندر نزاکت جہاں رکھی ہے وہاں سلیقہ بھی رکھا ہے، وہاں گھرداری کا طریقہ بھی رکھا ہے، کھانوں کے لیے چاہت بھی رکھی ہے، اور اس کے لیے جو ایک فیلنگ ہوتی ہے وہ اس نے کہیں سیکھی نہیں ہوتی، کہیں سے حفظ نہیں کی ہوتی، رٹا نہیں لگایا ہوتا، اس کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طور پہ جو لڑکی ہے، لڑکے سے یہ فرق ہوتی ہے، یہ فیلنگ کی چیز ہے۔ جو لڑکا لوگ ہیں یہ عقل کے اور دانش کے، یہ اس طرح کی باتوں کو پسند کرتے ہیں۔ لڑکیوں کو ہمیشہ فیل کے ساتھ جینا اچھا لگتا ہے، اور اس فیلنگ کو جو چھو لے وہ ہمیشہ ان کی زندگی کا ہیرو بن جاتا ہے۔ خاتون حضرات، ہر لڑکی کے ان بلٹ یہ جو خوبصورتی ہے یا انسٹنکٹ ہے گھر کو سنبھالنے کا، اور کھانوں کا، اور صفائی ستھرائی کا، اور نزاکت کا، اور نفاست کا، چند ہی لڑکیاں ہوں گی جن کے اندر یہ نہیں ہوتا۔ میرا جی چاہتا ہے اس پہ ہم کسی روز بہت تفصیل سے بات کریں کہ یہ کتنی قابل قدر نعمت ہے اللہ کی، جس نے دنیا کو خوبصورت بنایا۔
آپ کبھی غور کریں, اگر آپ کی زندگی میں عورت نہ ہو, آپ چھڑے رہ رہے ہوں, آپ کا گھر گندا رہے گا, کھانے آپ باہر سے لالا کھائیں گے, خود کتنی دفعہ پکا لیں گے اور کیا پکا لیں گے. صبح جاتے ہوئے آپ خشک سڑے ہوئے اور جلے ہوئے توست کھائیں گے, واپس آتے ہوئے پھر سردردی ہوگی, یا تو بازار سے لائیں گے, اور پھر ہولے ہولے آپ کو معدے کا السر بھی ہو جائے گا. اپنا کمرہ کبھی آپ صاف نہیں کر پاؤ گے, اپنا جو باتھ روم ہے ہفتوں بعد اس کی باری آئے گی. ڈسٹ جہاں جہاں ڈسٹ پڑی ہوگی, ڈسٹنگ کرنے والی وہ بھی آپ نہیں کرو گے. نہ پنکھے صاف ہوں گے, نہ الماریاں صاف ہوں گی, نہ ان کے اندر اخباریں بچھیں گی, نہ کچن کی ایک ایک چیز نفاست کے ساتھ رکھی ہوگی. یہ کوئی نوکرانی نہیں کرتی ہوتی, یہ تو گھر کی مالکنی کرتی ہے. یہ جس کا سٹیک ہوتا ہے, جو اونرشپ ہوتی ہے, اور وہ اصل میں اس کی جبلت ہے جو اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی. آپ کے جانے کے بعد اس کو سو جانا چاہیے, پر وہ اس گھر میں نہیں سوتی. اس گھر کی ساری صفائی بھی کریں گی, آپ کے آنے سے پہلے پہلے کھانا بھی تیار ہوگا, گرم گرم چپاتی بھی تیار ہوگی, واش روم بھی صاف ہوگا. ایون اگلے روز آپ کو جو صبح کپڑے ملتے ہیں دھلے ہوئے اور استری شدہ, کیا خیال ہے اپنے آپ جو ہو جاتے ہیں, وہ بھی تو وہی کرتی ہے. آپ کے جوتے پراپر جگہ پہ ہوں گے, آپ کے ساکس پراپر جگہ پہ ہوں گے. یہ جتنی مائیں اپنی بیٹیوں کو سکھانا چاہتی ہوتی ہیں اور سکھا نہیں پاتی, ان کی بیٹیوں کو دقت ہوتی ہے. لیکن ان کے اندر یہ جو نیچرل ایبلٹی ہے, اس کو پالش کرنا, ٹریس کرنا, لوکیٹ کرنا, اور اس کو گروم کرنا اور گرو کرنا, یہ اگر آپ کر لو تو آپ کی بچیاں ان گھروں میں جا کے لٹرلی راج کریں. ان کو شہزادوں کو ان کی تلاش میں ان کی عادتوں کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. اب تو ہم عام طور پہ دوسروں سے پوچھ پاچھ کے اگلے کے بارے میں اندازہ کر لیتے ہیں, اور لڑکوں کو بھی آپ کی نزاکت کا اور ان بلڈ خوبیوں کا عام طور پہ اندازہ ہی نہیں ہوتا. سنی سنائی باتیں جب ماں سے یا بہن سے, اور اس میں آپ کی وہ ساری خوبیاں اور خوبصورتیاں جو آپ کی اصل مضبوطی ہے, جس کی وجہ سے دنیا کا آپ کو حسن کہا جاتا ہے, جس کی وجہ سے دنیا کی خوبصورتی اور رشتوں کی طاقت آپ بنتے ہو, ان سے ہم عام طور پہ نہ صرف ناواقف ہوتے ہیں, اس کی ڈیپتھ سے بھی آگاہ نہیں ہوتے. خواتین حضرات, یہ جو لڑکی ہے جب یہ عورت بنتی ہے تو مکان کو گھر بنا دیتی ہے. یہ زندگی کی بے رونقی کو رونق سے بھر دیتی ہے. وہ رونق اس کے اپنے وجود کی بھی ہوتی ہے, وہ اس کی اپنی خوبیوں کی بھی ہوتی ہے, پر وہ ساتھ ساتھ ایک پوری نسل نہیں لے کے آتی ہے. اپنے وجود میں سے اپنا خون پلا کے, اپنا دودھ پلا کے ایک پوری نسل کو پروان چڑھاتی ہے, پیدا کرتی ہے, اور اس پہ واری واری بھی جاتی ہے, اس پہ قربان بھی جاتی ہے. کبھی کبھی اس کو اپنی طاقت بناتی ہے, اپنا ٹول بناتی ہے, اپنی اسٹرینگتھ بناتی ہے, کبھی کبھی اس کا مس یوز بھی کرتی ہے. پر یہ تب ہوتا ہے جب آپ نے اس کی پوزیشن نہ پہچانی ہو, اس کو وہ اختیار اور اقتدار نہ دیا ہو جس کا وہ استحقاق رکھتی ہے. یاد رکھیے گا, جانور کو بھی ساری عمر پنجرے میں نہیں رکھا جا سکتا. اس کو بھی جب آپ اپنے ساتھ جوڑتے ہیں, تھوڑی فراخی دیتے ہیں, اس کو بھاگنے دوڑنے کی آزادی دیتے ہیں, گھر میں جو پیٹ رکھے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ گھمانے لے کے جاتے ہیں. ان سب لڑکیوں کو جو دوسرے گھروں سے, دور کے گھروں سے, سم ٹائم کمزور گھروں سے آپ کی زندگی میں آتی ہیں, انہوں نے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالا ہوتا. آپ کی عادتیں چیک کرنے کے لیے انہوں نے آپ کا ٹیسٹ نہیں لیے ہوتے, نہ آپ نے ان کے ٹیسٹ لیے ہوتے ہیں. پر جب آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کی قدر کیا کریں, ان سے محبت کیا کریں, اور ان کے اندر جو ان بلٹ خوبیاں ہیں نہ صرف اس کو ریکگنائز کریں, نہ صرف اس کو ایڈمائر کریں, بلکہ اس کو ایڈمٹ بھی کرنا چاہیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.